پہلا سوال میں کرنا جا رہا ہوں اس وقت قمر چیمہ صاحب سے، اور قمر چیمہ صاحب سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ایک اور دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں غلام مصطفیٰ جنجوعہ، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر ناصر بٹ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں ایسے معاملات ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہوتا ہے، کوئی رہنما آ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد ہماری خارجہ پالیسی کو جسے کہتے ہیں نا کہ تباہ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کا ایک مذاق بن جاتا ہے. قمر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ قمر چیمہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے قمر چیمہ صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی. میں بڑھوں گا آگے. حامد المشرقی صاحب آپ کی جانب. بہت شکریہ عاصم. دیکھیے بات یہ ہے کہ صورتحال بڑی پریشان کن ہے اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ تو معاشی استحکام آ پا رہا ہے، اور معاشی استحکام نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو سیاسی عدم استحکام ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں جب پاکستان کے اندر بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں یا کیپٹل کے اندر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اسی کے اندر ایک احتجاج کی وجہ سے پورا اسلام آباد سیل ہو چکا ہے، موٹر ویز بند ہو چکی ہیں، انٹرنیٹ کہیں چل رہا ہے کہیں نہیں چل رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں ایسے موقع کے اوپر. اور ایسے مواقع پر جب احتجاج کی کال ہو اور پھر پتہ چلے جی کہ صوبے سے پورے جناب وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، لاہور میں بھی احتجاج کی تیاریاں ہیں، اس ساری صورتحال کے اندر صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے. لیکن عاصم اس کے اندر میں صرف ایک پوائنٹ بڑا اہم سمجھتا ہوں، اور یہ کہ بطور حکمران ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ میک شیور کرے کہ جو بھی عوام کے تحفظات ہیں ان کے اوپر بات کر لی جائے، اور کوشش کرے کہ ہر حالت میں معاملات کو ڈائیلاگ سے حل کرنے کی کوشش کی جائے. گو کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس بار جو ہے وہ 2 بار انہوں نے احتجاج جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا، علی مین گڈا پور آئے پھر غائب ہو گئے، پھر جو کچھ باتیں ہوئی اس کے بعد لگا کہ جی شاید اب احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے، اب وہ پھر آ گئے ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اس احتجاج کے اندر جتنے مطالبات ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا، اس میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مطالبہ نہ ہی سمجھے جناب. بات تو یہ ہے کہ مطالبات وہ ہیں جو کہ بالکل اس سے کوئی انکار نہیں. لیکن ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک نارمل کارکن ہے وہ یہ بات سمجھ رہا ہے کہ جی کسی بھی حالت میں عدالتوں سے اب ان کو ریلیف نہیں ملے گا. عدالت میں ان کی ضمانت ہوتی ہے، رہائی کی روک کار جاری ہوتی ہے، اور اگلے دن 2 اور مقدمات میں جسمانی ریمانڈ لے لیا جاتا ہے. بھول گئے حامد صاحب، ٹرمپ کی آمد پہ بھی کہہ رہے تھے پہلے دن ہی تالا کھل جائے گا، تو وہ بھی ہو گیا. بالکل، میں نے اس وقت بھی کہا کہ ایسے نہیں ہوتا. امریکہ کی اپنی پالیسیز ہیں، ٹرمپ کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آتے جی کچھ آرڈر کریں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. ایسے کچھ نہیں ہوتا. پاکستان کیا کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتا، اور پاکستان کی اپنی ایک خود مختار پالیسی ہے، اور کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہر حالت میں حکومت کو اور ریاست کو ایک چیز کے اوپر کوشش کرنی چاہیے، وہ یہ کہ جہاں ریاست کی رٹ مینٹین ہو وہیں پر ایک اب موجودہ صورتحال کے اندر کم سے کم تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے. حامد صاحب یہاں پہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ریاست کی ریٹ اور ایک حکومت کی ریٹ، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں. تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کی ریٹ کیا ہے اور ریاست کا تو معاملہ ہی الگ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. حکومت کی ریٹ دیکھیں، بات یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ ہے نا کہ جی پوری طرح سے ہر حالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیا ہے کہ جی جلسے کی اجازت نہیں ہے، حکومت کسی حالت میں بھی جلسہ نہیں کرنے دے گی، ڈی چوک پہ دھرنا نہیں دینے دے گی. لیکن وہیں پر میں بار بار یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لاہور میں، کراچی میں اور بہت ساری جگہوں پر احتجاج کی کال دی جا رہی ہے. سب سے بڑی صورتحال کی پریشان کن صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑا تصادم جو ہے وہ کسی بھی قسم کے بہت بڑے میں سمجھتا ہوں کہ تصادم کو جنم دے سکتا ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. حامد مشرقی صاحب، میں نعیم صاحب ہمارے ساتھ، نعیم ہمارے رپورٹر موجود ہیں اس وقت، ان سے بات کروں گا. اور نعیم صاحب یہ بتائیے گا صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی دیکھیے عاصم، تحریک انصاف نے 24 نومبر کو جو احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اس حوالے سے ریاست اور حکومت دونوں ہی ایک پیج پر ہے کہ کسی قسم کا احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد میں خاص طور پر نہیں کرنے دیا جائے گا. تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ ڈی چوک میں جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ساتھ پہنچا جائے. کارکنان ہی کو کہا گیا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچے، کیونکہ ابھی آپ نے جیسے انٹرو میں کہا کہ ان کے رہنما جو ہے
وہ غائب ہے. تحریک انصاف کے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں جو رہنما ہیں وہ نظر نہیں آتے, صرف اور صرف کارکنان جو ہیں وہ آتے ہیں, پولیس آنسو گیس کی شیلنگ کھاتے ہیں, ڈنڈے کھاتے ہیں اور گرفتاریاں دیتے ہیں, اور رہنما جو ہیں وہ بعد میں پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آج بھی اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو میسو انتظامات کیے گئے ہیں, تقریباً 40,000 کی نفری اس وقت اسلام آباد پولیس کے پاس موجود ہے. ایف سی اور رینجرز بھی اس میں شامل ہیں. بالکل, اس میں رینجرز بھی شامل ہیں, ایف سی بھی شامل ہے, پنجاب پولیس بھی شامل ہے, اسلام آباد پولیس بھی شامل ہے, اور شہر کے مختلف داخلی راستے جتنے بھی ہیں ان کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا ہے تاکہ کم سے کم کراؤڈ جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو. اور اسلام آباد پولیس اور وفاقی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی احتجاج میں شامل ہوگا اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کے اوپر مقدمات بنائے جائیں گے. اور اس بار حکومت اور ریاست جو ہے وہ ان کی جو تیور ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی کارکنان گرفتار ہوں گے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس پر بضد ہے, کیونکہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گور سے جب رابطہ کیا اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے کا آپ نے پہلے ذکر بھی کیا اس کے بارے میں بتایا, اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ بیلاروس کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو عدالت کا حکم بھی ہے کہ بیلاروس کے جو ڈیلیگیشن اور جو پیریڈ ہے 24 سے لے کے 27 تک اس درمیان میں اوائڈ کیا جائے کہ کوئی بھی تصادم نہ ہو اور احتجاج نہ کیا جائے. اور اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو جو 2024 کا آرڈر ہے حکومت کی جانب سے جو پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ اس کا جمہوری حق ہے. اگر کوئی غیر قانونی طور پر احتجاج یا ریلی نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق اس سے ڈیل کیا جائے. اور اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ ہے, اور قانون کے مطابق اگر کوئی احتجاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے گرفتاریاں ہیں یا پھر لاٹھی چارج. اسلام آباد میں نہیں, دونوں جڑواں شہروں میں تقریباً یہی صورتحال ہے. پنڈی میں بھی بہت سارے جو اندرونی راستے ان کو بند کیا گیا, اسلام آباد کے اندر بھی. بہت بہت شکریہ نعیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ لیں. نہیں محبوب صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک آپ کا وسیع تجربہ ہے, اور آپ نے خاص طور پہ ایسے حالات میں جو کہ پاکستان کے اندر